آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر ہوتی ہیں، وہ بدیہی ہے اس کے منکرات، اس پہ کوئی اختلاف کی بات نہیں، اور نہ میرا مقصد اختلاف ہے۔ خود بہت سے بریلوی علماء بھی اب اس کا رد کرتے ہیں اور اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا ڈرامے لگا لیے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کا کلپ آیا ہے اور دوسروں کے کلپ آئے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کے نام پر کس طرح ایک جشن کا سما، پھر جناب بہت سارے جگہوں پر بیت اللہ مسجد نبی کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، پھر وہاں پر عورتیں مردوں کا اختلاط ہے، عورتیں بڑی تیار ہو کر آتی ہیں اور جناب پھر سیلفیاں بن رہی ہیں، اور وہاں پر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور پھر گانے کے انداز میں پورے ایکو کے کیا کہتے ہیں دف کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ نظمیں اور نعتیں، یہ سارا سلسلہ ہے۔ مجھے بتائیں نا، اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح نہ کرو اور اسے کوئی یہ کہے یار آپ کو حضور کی محبت ہی نہیں ہے، تو یہ کیا محبت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہے؟ جو نبی میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے بھاگے اور اپنے کانوں سے نکالیں بھی نہ، ساتھ والے صحابی سے پوچھیں کہ وہ منحوس آواز آ رہی ہے یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں آ رہی، تو حضور پھر اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں۔ جس شریعت کے اندر مسجد کے اندر عورت جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں شریک ہو سکتی، وہاں اس قسم کے معاملات کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط کہاں سے جائز ہوگا اور کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ گانے چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ چنیوٹ میں دیکھیں نا کتنے من جو ہے وزنی کیک کاٹا گیا، اور اب تو یہ عام ہے، اور اس کے اوپر کیک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جشن عید میلاد النبی، نالین کا نقش، اور ماشاءاللہ حضور کا نام حضور کا امتی کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ چھری میں کس نام پہ چلا رہا ہوں، اور چھری میں کس جو ہے وہ مقدس نام کے اوپر پھیر رہا ہوں۔ کیے اس عشق میں بھی لاکھوں ستم تم نے ہم پر، اگر تم دشمن ہوتے نہ جانے کیا کرتے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کم از کم انسان کو ان چیزوں سے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ منکرات جو بالکل واضح ہیں جیسے گانے ہیں۔ میرا ایک دفعہ حیدرآباد پروگرام تھا، صبح 12 ربیع الاول تھی، رات 11 ربیع الاول کو میرا بیان، ایک جلوس آ رہا ہے وہاں باقاعدہ گانے، تو میں نے کہا یار یہ کوئی شکایت شادی نہیں ہے، یہ جلوس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، تو میں نے کہا گانے کیوں ہیں؟ کہ یہ لوگ آگے سے دلیل دیتے ہیں کہ جب تم اپنی بچوں کی شادی کی خوشی میں گانے چلا سکتے ہو تو ہم حضور کی پیدائش کی خوشی میں نہیں چلا سکتے، وہ خوشی تو زیادہ خوشی ہے۔ تو جو بدبخت اپنے بچوں کی شادی میں گانے چلاتا ہے تو وہ کون سا جائز کام کر رہا ہے؟ اور سالگرہ یہ تو عیسائیت کی ایک رسم ہے، اور وہ ہم وہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں، یہ تو عیسائیت کی رسم ہے نا۔ اور یہ برتھ ڈے منانا یہ تو جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی مناتا ہے اپنے بچوں کی، بالکل نہیں۔ اس سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مشابہت بھی نہ ہو۔ یہ بچے کپ کیک اور یہ کھاتے ہیں، میرے بچے کی پیدائش کا جو دن تھا، اس کی جو برتھ ڈے تھی، میں نے اس کو کہا خبردار آج کیک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دکان سے لے کے بھی نہیں کھانا ہے، کوئی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو روز کی روٹین ہے بھئی کپ کیک بچے کھا رہے ہیں، کیک پیس کھا رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جی یہ اس دن کیک ویک کھانا یہ کہیں اتنی مشابہت بھی نہ ہو، اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ منکرات، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الٹا ساتھ دینا چاہیے کہ واقعی یہ چیزیں تو کم از کم نہ ہوں، یہ معاملات تو کم از کم نہ ہوں۔